اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہماری طرف کچھ ایسی باتیں منسوب کر دیں جو ہم نے ان پر وحی نہیں کی. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی رگے دل کاٹ دیں. اگر یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ نے وحی نہ کی ہو تو ہم پھر نبی کو بھی نہ چھوڑیں گے، دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں اس عمل سے روک سکے. یہ بظاہر الفاظ تو نبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کر کے کہے گئے ہیں، لیکن بیسیکلی کافروں پہ یہ غصہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود سے کلام بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، ان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکے. اگر یہ کریں تو ہم ان کی رگے جاں بھی کاٹ دیں. اچھا، اور پھر لوگوں میں سے کوئی بچانے والا نہ ہو اس پیغمبر کو. یہ بفرض محال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوا. انہی آیات کا سہارا لیتے ہیں قادیانی لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی رگے جاں کاٹ دیتا. تو چونکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، لہٰذا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ معاذ اللہ پیغمبر ہے. تو یہ اکثر وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ان آیات کی روشنی میں. تو یاد رکھیے گا، یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر ہوں. جو پیغمبر نہیں ہے ان کے لیے اصول بیان نہیں ہوا، وہ تو کذاب ہیں. ان کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ امت کرے گی، وہ امت کی ڈیوٹی ہے. مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی تھی کہ ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، اور آپ فرمایا میں نے خواب میں پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے. ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا. تو خلفائے راشدین نے ان کے خلاف قتال کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے. تو سیدنا ابوبکر کو کسی نے قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے جو جھوٹا پیغمبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو تباہ و برباد کر دے گا. ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، سچے پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو سکے اور یہ کام کر دے. جھوٹے کے لیے کیا معاملہ ہے، وہ امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ میں کلیئر کر دوں. اسی لیے اس امت میں جب بھی کوئی گمراہ کن عقائد سامنے آئیں گے تو ان کے آگے بند باندھنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک ہسٹری سیف ہے کتابوں کی شکل میں. تاریخ کی کتابیں نہیں، حدیث کی کتابیں سند کے ساتھ جمع ہوئی ہیں، جن کے اندر یہ پتہ ہے کہ 1400 سال سے مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں. آج اگر کوئی ختم نبوت کی باطل تعویل کرتا ہے تو اس کے آگے آپ تدارک کر سکتے ہیں کہ بھی یہ آیات اور یہ احادیث کوئی آج تو دریافت نہیں ہوئی ہیں، پہلے سے موجود تھی. تو امت جھوٹے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتی آئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے پیغمبر نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ حدیثیں تو شروع سے چل رہی تھیں، امت کا اجماعی عقیدہ چل رہا تھا. ان احادیث کی صحت کا انکار کرنا یا ان احادیث کی باطل تعویلات کرنا اور ایک پوری کے پوری ڈھکوسلے پہ مبنی ایک جھوٹی نبوت کو کھڑا کر کے امت کو اس نبوت کا پابند کر دینا، تو یہ خود گمراہی کے لیے کافی ہے. تو یہ علمی طریقہ تھا. پرسیکیوشن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی مکتبہ فکر سے اختلاف کریں اور کہ جی اس کو قتل کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے.